السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 ذوالحجہ، انگریزی تاریخ بھی 2 جولائی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ توہین صحابہ کے معاملے میں نجی موبائل کمپنی کے خلاف احتجاج، شدید ہنگامہ آرائی۔ کراچی میں مبینہ توہین صحابہ کے معاملے پر نجی موبائل کمپنی کے خلاف عوام سڑکوں پر آ گئے۔ مشتعل افراد نے صدر موبائل مارکیٹ کے اطراف موبائل کمپنی کے بورڈز اکھاڑ دیے۔ تھانہ پریڈی اسٹریٹ کے مطابق کل بروز جمعہ صبح کے وقت ایس ایچ او پریڈی صدر کی موبائل مارکیٹ میں ہنگامہ آرائی کی اطلاعات موصول ہوئیں، جس پر پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی۔ پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہنگامہ آرائی کی وجہ اسٹار سٹی مال پر موبائل کمپنی کی ایک ایسی ڈیوائس کی تنصیب تھی جس پر چلنے والے کلمات توہین صحابہ پر مشتمل تھے۔ ترجمان پولیس کے مطابق معاملے کی حساسیت کو جانتے ہوئے ایس ایچ او نے موقع پر پہنچ کر تمام وائی فائی ڈیوائس بند کروا دی اور شک کی بنیاد پر ایک نجی کمپنی کے آفس اسٹاف سمیت 27 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری کے لیے ایس پی صدر کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ بھی اصحاب نبی کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف واقعے کے خلاف شہر کے دیگر مقامات پر بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مشتعل عوام نے ٹائر جلا کر اور ٹریفک روک کر شدید احتجاج کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نجی موبائل کمپنی کے خلاف عوام تاحال سراپا احتجاج ہیں، لیکن تاحال کمپنی کی جانب سے کوئی وضاحت یا موقف جاری نہیں کیا گیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہر میں جہاں بھی مذکورہ موبائل کمپنی کے اشتہاری بورڈ ہوں گے وہاں سخت احتجاجی مظاہرے ہو سکتے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ دنیا ہمیں نہ بتائے کہ افغانستان کو کیسے چلانا ہے۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے اپنے ایک غیر معمولی خطاب میں دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں نہ بتائیں کہ افغانستان کو کیسے چلانا ہے۔ افغانستان کے سرکاری ریڈیو پر نشر ہونے والے 1 گھنٹہ طویل خطاب میں انہوں نے سوال کیا کہ دنیا ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں کرتی ہے۔ ملا ہبت اللہ اخونزادہ کا کہنا تھا کہ شرعی قانون ہی ایک کامیاب اسلامی ریاست کا واحد نمونہ ہے۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ افغان دارالحکومت میں مذہبی علماء کے ایک بڑے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے کہا کہ طالبان نے افغانستان میں فتح حاصل کی ہے، لیکن یہ علماء پر منحصر ہے کہ وہ نئے حکمرانوں کو شرعی قانون کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کے بارے میں مشورہ دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر علماء حکام کو نیکی کی تلقین نہیں کریں گے یا حکمران علماء پر دروازے بند کر دیں گے تو ہمارے پاس اسلامی نظام نہیں ہوگا۔ اجلاس کے دوران انہوں نے خبردار کیا کہ غیر مسلم قومیں ہمیشہ ایک خالص اسلامی ریاست کی مخالفت کرتی رہیں گی، لہٰذا وفاداروں کو اپنی مطلوبہ چیز حاصل کرنے کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا، آپ کو سختیاں برداشت کرنی ہوں گی۔ موجودہ دنیا آپ کے اسلامی نظام کے نفاذ کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام امن کا دین ہے، ہم امن و سلامتی چاہتے ہیں، ہماری کسی کے بارے میں بری نیت نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک کو ہم سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے کہا کہ دشمن میدان جنگ میں شکست کے بعد اب سازشوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج افغانستان اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت پر کھڑا ہے اور اس راستے پر چلنا اس کا حق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام تاجر آئیں، کارخانے بنائیں، سرمایہ کاری کریں، کیونکہ بیرونی امداد ہماری معیشت کو نہیں اٹھا سکتی بلکہ وہ ہماری معاشی آزادی چھین لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام معافی کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی افغان کو مارنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر حکومت کے نظام میں سلامتی نہ ہو تو کرپشن، رشوت، چوری وغیرہ ہوگی اور حکومت عوام کے مفاد میں نہیں رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہماری کارروائی میں افغان مارے گئے، اگرچہ وہ قابضین کے ساتھ کھڑے تھے، ہمارا مقصد انہیں مارنا نہیں تھا۔ ہم نے انہیں مسلسل کہا کہ آؤ ہتھیار ڈال دو اور مذہب اور ملک کے خلاف درپردہ دوستی چھوڑ
چھوڑ دو۔ ملا ہبت اللہ اخونزادہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامی نظام میں اصول یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے قانون کے تابع کر دیا جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو قانون کے مطابق نہیں رکھتے تو آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ خدا کے قانون کے مطابق ہیں جھوٹ ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ مسجد حرام میں عازمین حج کا جم غفیر۔ حرمین شریفین کے انتظام و انصرام سے متعلق عمومی صدارت نے اعلان کیا ہے کہ کل جمعے کے روز سے مسجد حرام عازمین حج کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ عازمین حج کی بہت بڑی تعداد پہلے ہی مکہ پہنچ چکی تھی تاکہ 8 ذی الحجہ سے مناسک حج کی ادائیگی شروع کر سکے۔ مسجد حرام میں ان عازمین حج کے استقبال اور دیگر انتظامی امور کے لیے 400 خدام کو مامور کیا گیا ہے۔ یہ خدام عازمین کے استقبال کے علاوہ انہیں مطاف اور دوسری مختلف جگہوں کے بارے میں رہنمائی دیں گے۔ نیز عازمین حج کی بیت اللہ شریف میں آمد و رفت کے امور کی نگرانی کریں گے۔ اس سلسلے میں بیت اللہ شریف میں تمام تر انتظامات کو پہلے ہی حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ ان انتظامات کے تحت 4000 ملازمین مسجد حرام کی صفائی ستھرائی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ دن میں 10 مرتبہ حرم شریف میں صفائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ماحول کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صاف رکھنے کے لیے 13000 لیٹر جراثیم کش مواد استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ حجاج کو آب زمزم کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے 25000 کولر پورے حرم میں رکھے گئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنے باصلاحیت لیگ اسپنر عادل رشید کو حج کی پیشگی مبارکباد دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انگلش کھلاڑی عادل رشید حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں، جس پر ECB نے انہیں پیشگی مبارکباد دی۔ انگلش بورڈ نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر حج مبارک رشید لکھا اور دل والا ایموجی شیئر کرتے ہوئے کھلاڑی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں انگلش کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی تھی کہ عادل رشید اپنی فیملی کے ہمراہ حج پر جائیں گے۔ یوکرین میں عمارت پر حملے میں 21 افراد ہلاک۔ یوکرین کی فوج نے روس پر حملوں کے لیے فاسفورس بموں کے استعمال کا الزام لگایا ہے، جبکہ اوڈیشہ میں رہائشی عمارت پر میزائل حملے میں مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے یوکرین کے اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جمعے کو روسی جہازوں نے زیمنائی جزیرے پر 2 مرتبہ حملے کیے، جبکہ اسی روز روسی فوج جزیرے سے نکل بھی گئی تھی۔ جمعے کو ہی یوکرین کی جانب سے روس پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے ہی اعلان کا احترام نہیں کر رہا۔ ویڈیو بیان میں ایک ایسی ویڈیو کا ٹکڑا بھی شامل کیا گیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جہاز نے جزیرے پر 2 گولہ بارود گرایا اور وہاں پر سفید لکیریں ابھرتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے علاقے اوڈیشہ میں جمعے کو رہائشی عمارت پر میزائل حملے میں مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ قبل ازیں یہ تعداد 13 بتائی گئی تھی۔ اسی طرح ایک تفریحی پارک پر بھی حملہ کیا گیا جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا۔ دونوں حملوں میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ حملوں کے بعد اوڈیشہ کے فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ میزائل جنگی جہاز سے فائر کیے گئے تھے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں روس نے بلغاریہ سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی دی ہے، جس پر یورپی یونین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کا یہ اقدام اسے دنیا میں مزید تنہا کر دے گا۔ واضح ہے کہ بلغاریہ نے جاسوسی کے الزام میں 70 روسی سفارتکاروں کو فوری طور پر اپنے ملک واپس جانے کا حکم دیا تھا۔ یورپی یونین کے ترجمان نے الزام لگایا کہ بلغاریہ نے جن 70 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا وہ ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے تھے۔ اس سے پہلے فرانس نے بھی جاسوسی کے الزام میں روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ ایپل اور گوگل سے ٹک ٹاک ایپ ہٹانے کی درخواست۔ امریکہ کی وفاقی مواصلاتی کمیشن کے ایک کمشنر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایپل اور گوگل کو اپنے ایپ اسٹورز سے ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک کو ہٹانے کا کہا ہے۔ کمیشن کے کمشنر برینڈن کار نے ٹویٹر پیغام میں ایپل کے CEO ٹیم کک اور گوگل کے سندر پیچائی کو لکھا گیا ایک خط شیئر کیا ہے۔ خط میں ان رپورٹس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جن میں ٹک ٹاک کی دونوں کمپنیوں کے ایپ اسٹور کی پالیسیوں کی
کی خلاف ورزیوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ خط میں ان کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر ٹک ٹاک ایک پیچیدہ نگرانی کرنے کے آلے کے طور پر کام کرتی ہے جو بڑی مقدار میں نجی اور حساس ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے۔ 24 جون کو لکھے جانے والے خط میں کہا گیا کہ اگر ایپل اور گوگل ایپ اپنے اسٹور سے ٹک ٹاک کو نہیں ہٹاتے تو انہیں 8 جولائی تک جواب جمع کرانا ہوگا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بھارت میں شاؤمی کے موبائل ریڈمی نوٹ 10 پرو میکس پر ایمیزون نے آفر لانچ کیا ہے۔ شاؤمی کے اس فون پر ایمیزون کی طرف سے مجموعی طور پر 3000 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ 2000 روپے کوپن ڈسکاؤنٹ پر تو 1000 روپے SBI کے کریڈٹ کارڈ سے فل پیمنٹ کرنے پر دیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ موبائل 2 ویریئنٹ میں آتا ہے، پہلا 6 GB ریم اور 128 GB فون میموری کے ساتھ، جبکہ دوسرا 8 GB ریم اور 128 GB فون میموری کے ساتھ ہے۔ مزید تفصیلات زیر نظر ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں موبائلوں کے ایمیزون لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، جہاں سے آپ ان کی قیمت جاننا یا خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور ایران میں زلزلے کے جھٹکے، عوام میں خوف و ہراس۔ متحدہ عرب امارات اور ایران میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایران کے جنوبی علاقے میں زلزلے سے 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 تھی۔ زلزلے سے متعدد گھر تباہ ہو گئے اور سڑکیں ٹوٹ گئیں۔ علاقے میں 6.3 شدت کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ ایرانی ایمرجنسی محکمے کے حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور زلزلے سے متاثرین کے لیے امدادی خیمے بھی نصب کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب دبئی اور شارجہ سمیت متحدہ عرب امارات میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یورپی بحیرہ روم زلزلے مرکز کے مطابق 6.3 شدت کا زلزلہ ایران کے جنوب میں آیا، جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز ایرانی بندرگاہ لنگا تھا جو شارجہ سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ خیال رہے کہ ہفتے کی صبح آنے والے زلزلے کے شدید جھٹکوں کے باعث خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ کھلی جگہوں پر نکل آئے۔ متحدہ عرب امارات میں زلزلے سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔